बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़्र अल्फाज का ज़ैली जुज़ मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे दो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे की ज़िद हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मुतज़ाद अल्फाज की ये फहरिस्त आपके सामने है। काला सफ़ेद, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, मुश्किल आसान, खुश उदास, आगे पीछे, बड़ा छोटा, अंदर बाहर, ज़मीन आसमान। ज़मीन के एक और लफ्ज़ है फ़र्श, और आसमान के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अर्श। हम मानी अल्फाज में हम पढ़ चुके हैं। तो ज़मीन इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है आसमान, और फ़र्श मुतज़ाद लफ्ज़ है अर्श। आगे देखते हैं। दिन रात, सुबह शाम, ठंडा गर्म, अमानत खयानत, असल नकल, उजाला अंधेरा, उदास खुश, इब्तिदा इंतहा, अमीर गरीब, खास आम, नज़्म नस्र, दोस्त दुश्मन, पाक नापाक, मोहब्बत नफ़रत, सच झूठ, जन्नत जहन्नुम। मुतज़ाद अल्फाज की चंद मिसालें हमने अभी देखी। ऐसे दो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे की ज़िद हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। किसी भी ज़बान के इस्तेमाल में कभी किसी लफ्ज़ के बिल्कुल मुखालिफ लफ्ज़ की मदद से रद्द अमल का इजहार होता है। इसके लिए मुखालिफ मतलब वाला लफ्ज़ कहना या लिखना पड़ता है। ज़बानदानी का गहराई से मुताला करने पर हमें ऐसे कई मुतज़ाद अल्फाज मिलते हैं।
انہیں یکجا کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اب تک آپ کے مطالعے میں آنے والے متضاد الفاظ ذخیرہ کیجیے۔ ہم نے ذخیرہ الفاظ کے ضمنی جز متضاد الفاظ پر مبنی مختلف سوالات کے جوابات دینے کی مشق کی۔ سیشن کے آخر میں مختلف قسم کے سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ متضاد الفاظ پر مبنی مختلف قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ وہ سوالات کس قسم کے ہوں گے یہ ہم نے دیکھے۔ انہی سوالات اور ہدایات کا ہم اعادہ کریں گے۔ سوالات کی پہلی قسم جو ہم نے دیکھی اس میں کسی لفظ کا متضاد لفظ پہچاننے کے لیے کہا جائے گا، جیسے یہاں شاداں اس لفظ کا متضاد لفظ بتائیے۔ متبادلات دیے ہوں گے اور آپ کو دیے ہوئے لفظ کا متضاد لفظ پہچاننا ہے۔ تو یہ ہدایت بھی بہت آسان ہے۔ دیے ہوئے لفظ کا متضاد لفظ آپ کو پہچاننا ہے اور جوابی پرچے میں صحیح متبادل کے دائرے پر سایہ کرنا ہے۔ دوسری قسم ہے ذیل میں متضاد الفاظ کی جوڑیوں کی نشاندہی کیجیے۔ متبادلات میں جوڑیاں دی جائیں گی متضاد الفاظ کی اور ہمیں متضاد الفاظ کی جوڑی پہچاننی ہے۔ ایک قسم یہ بھی ہے جس میں صحیح جوڑی کی بجائے غلط جوڑی تلاش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ذیل کی جوڑیوں میں سے متضاد الفاظ کی غلط جوڑی تلاش کیجیے۔ مشق ہم کر چکے ہیں اس قسم کے سوالات حل کرنے کی۔ سوال کی ایک قسم یہ بھی ہم نے دیکھی جس میں سابقے کا استعمال ہوا ہے، مثلا مندرجہ ذیل کے کس لفظ میں سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے۔ یہاں سابقہ غیر دیا ہوا ہے، پرچے میں مختلف سابقے دیے جا سکتے ہیں، مثلا لا، نا، بے۔ آپ کو اسی کے مطابق صحیح جواب منتخب کرنا ہے۔ ایک ہدایت یہ بھی ہے جس میں سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا یہ آپ کو پہچاننا ہے۔ یہاں نہ دیا ہوا ہے، اس سے پہلے ہدایت تھی کہ سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے، ایسا لفظ ہمیں پہچاننا تھا۔ یہ ہدایت الٹ ہے بالکل، اس میں نہ یہ سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا یہ پہچاننا ہے۔ تو دیکھیں ہدایتوں کو غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی پرچے میں چاہے زباندانی ہو، انگریزی ہو، ریاضی ہو یا ذہنی آزمائش، ہدایتیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح جواب تک پہنچنے میں مدد کرتی ہیں۔ ہدایتوں کو غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پوچھا ہے متضاد لفظ حاصل ہوتا ہے، ایسا لفظ پہچاننا ہے، اور کہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس لفظ کی ضد نہیں بنتا، یعنی متضاد لفظ حاصل نہیں ہوتا، ایسا لفظ پہچاننا ہے۔ تو آپ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا، ہدایتیں بہت دھیان سے پڑھنی ہیں۔ آخر میں ہم نے دیکھا تھا جملہ دیا ہوگا جس میں لفظ خط کشیدہ ہیں اور ہدایت ہے کہ اس جملے میں خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ کس جملے میں ہے پہچاننا ہے۔ اب ہم متضاد الفاظ پر مبنی سوالات کے جوابات دینے کی مشق کریں گے۔
شاداں، اس لفظ کا متضاد لفظ بتائیے۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 خوش، نمبر 2 غمگین، نمبر 3 شادمانی، یا نمبر 4 سیرت۔ لفظ شاداں کا مطلب ہے خوش، اور آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ شاداں اس لفظ کا متضاد لفظ بتائیے، تو ہم کو ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں شاداں یعنی خوش، اس کا متضاد لفظ ہوگا غمگین۔ آپشن نمبر 2، متبادل نمبر 2 غمگین اس سوال کا صحیح جواب ہے، لہذا جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ کالے یا نیلے رنگ کی سیاہی سے۔ زیست، اس لفظ کے مناسب متضاد کا انتخاب کیجیے۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 است، نمبر 2 مرگ، نمبر 3 مست، یا نمبر 4 حیات۔ جس لفظ کا مناسب متضاد منتخب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لفظ کے معنی آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا ذخیرہ الفاظ کافی وسیع ہونا چاہیے۔ زیست، اس لفظ کے معنی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کا مناسب متضاد منتخب کر سکتے ہیں۔ تو زیست کے معنی ہوتے ہیں زندگی، اور یہاں متبادلات میں آپ دیکھیں، چوتھے نمبر پر حیات لکھا ہوا ہے۔ حیات یعنی زندگی، ہم معنی الفاظ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ہدایت ہے زیست اس لفظ کا مناسب متضاد منتخب کرنا ہے۔ تو 2 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں مرگ، مرگ یعنی موت، اس کے لیے ایک اور لفظ ہے اجل۔ یہاں صحیح جواب ہے زیست، متضاد لفظ ہے مرگ۔ آپشن نمبر 2۔ جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اب تک جن سوالات کی مشق ہم نے کی اس میں ہدایت تھی دیے ہوئے لفظ کا متضاد لفظ پہچانیے۔ اب دیکھیں یہ دوسری قسم کی ہدایت ہے۔ ذیل میں متضاد الفاظ کی جوڑیوں کی نشاندہی کیجیے۔ متبادلات میں جوڑیاں دی جائیں گی، جیسے یہاں نمبر 1 ٹھوس مائع، نمبر 2 آقا مالک، نمبر 3 دانا فہم، نمبر 4 حق سچ۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ متضاد الفاظ کی جوڑی کی نشاندہی کرنا ہے۔ اب دیکھیں آج کے سیشن میں ہم متضاد الفاظ پر مشتمل سوالات کی مشق کر رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں متضاد الفاظ کی جوڑی کی نشاندہی کرنی ہے، لیکن پرچے میں آپ کو ہدایت غور سے پڑھنی ہے کہ متضاد الفاظ کی جوڑی کی نشاندہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا ہم معنی الفاظ کی جوڑی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو یہاں متضاد الفاظ کی جوڑی کی نشاندہی کرنی ہے۔ 4 جوڑیاں دی ہوئی ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی جوڑی ہے ٹھوس مائع،
یہ متضاد الفاظ ہیں۔ دوسری جوڑی دیکھتے ہیں ہم، آقا مالک، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ تیسری جوڑی دانا فہم، یہ بھی ہم معنی الفاظ کے ہیں۔ اور نمبر 4 حق سچ، ہم معنی الفاظ ہیں۔ تو جوڑی نمبر 1 جو یہاں پر ہے، ٹھوس مائع، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جوڑی نمبر 1 جو ہے وہ متضاد الفاظ کی جوڑی ہے، لہذا جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ درج ذیل میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی پہچانیے۔ نمبر 1 بخیل کنجوس، نمبر 2 آقا مالک، نمبر 3 سخی بخیل، اور نمبر 4 ماہی مچھلی۔ اب ان جوڑیوں میں آپ کو متضاد الفاظ کی جوڑی پہچاننی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے بخیل، بخیل یعنی کنجوس، تو یہ جوڑی تو ہم معنی الفاظ کی جوڑی ہے۔ 2 نمبر پر ہے آقا مالک، یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں۔ 3 نمبر پر ہے سخی بخیل، سخی سخاوت کرنے والا اور بخیل یعنی کنجوس، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو 3 نمبر کی جوڑی متضاد الفاظ کی جوڑی ہے۔ ہم نے پہچان لیا، مگر متبادل نمبر 4 بھی ہم پڑھیں گے۔ ماہی، ماہی یعنی مچھلی، تو یہ جوڑی ہم معنی الفاظ کی جوڑی ہے، تو یہاں صحیح جواب ہے سخی بخیل، متبادل نمبر 3۔ سخی بخیل متضاد الفاظ ہیں۔ جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اب ہدایت کی تیسری قسم دیکھیے۔ ذیل کی جوڑیوں میں سے متضاد الفاظ کی غلط جوڑی تلاش کیجیے۔ یہاں ذرا دھیان دیجیے، اس سے پہلے ہدایت تھی کہ ذیل کی جوڑیوں میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی تلاش کیجیے، لیکن اب یہاں کہا جا رہا ہے متضاد الفاظ کی غلط جوڑی تلاش کیجیے۔ ذیل میں کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟ تو آپ کو ہدایت بغور پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے ہدایت میں جلد بازی کی تو آپ صحیح جواب تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہدایت پڑھنا، دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ہدایت ہے ذیل میں سے کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 روشن تاریک، نمبر 2 عزت ذلت، نمبر 3 نامور گمنام، اور نمبر 4 جامع مکمل۔ پہلی جوڑی ہے روشن تاریک، متضاد الفاظ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے عزت ذلت، یہ الفاظ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نمبر 3 پر ہے نامور گمنام، متضاد الفاظ ہیں۔ نمبر 4 جامع مکمل، جامع کا مطلب ہے مکمل، تو یہ تو ہم معنی الفاظ ہوئے، اور ہدایت ہے کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟
تو نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 متضاد الفاظ کی جوڑیاں ہیں۔ جامع اور مکمل یہ ہم معنی الفاظ ہیں، متضاد الفاظ نہیں ہیں، لہذا 4 نمبر کی جوڑی متضاد نہیں ہے۔ جوابی پرچے میں ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ذیل میں کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 ابد ازل، نمبر 2 مستقل دائمی، نمبر 3 منحنی مستقیم، اور نمبر 4 تقدیر تدبیر۔ ان میں سے کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟ ابد ازل، ابد یعنی وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، ہمیشہ، ازل یعنی وہ زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو، آغاز، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ مستقل دائمی، دائمی کا مطلب ہے مستقل، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں۔ نمبر 3 پر دیکھتے ہیں منحنی مستقیم، منحنی یعنی جھکا ہوا، خمیدہ، ایک اور مطلب ہے اس کا دبلا، اور مستقیم یعنی سیدھا، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ منحنی یعنی جھکا ہوا اور مستقیم یعنی سیدھا۔ نمبر 4 پر ہے تقدیر تدبیر، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ ہمیں پہچاننا ہے ایسی جوڑی جو متضاد نہیں ہے، تو یہاں نمبر 2 پر مستقل دائمی، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں۔ جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ نہ، یہ سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا؟ اب دیکھیں پہلے جو سوال تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ غیر لگانے سے کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد بن جاتا ہے، اس لفظ کا متضاد بنتا ہے، مگر یہاں آپ نے دیکھا ضد نہیں بنتا۔ نہ، یہ سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا، ہمیں یہ پہچاننا ہے۔ متبادلات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 سازگار، نمبر 2 لائق، نمبر 3 مناسب، اور نمبر 4 خدا۔ تو یہاں ہدایت غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ان تمام الفاظ کے شروع میں ہم نہ لگا کر دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا۔ ان تمام الفاظ کے شروع میں نہ لگا کر دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا۔ سب سے پہلے سازگار، سازگار یعنی مناسب، موزوں، اس سے پہلے اگر نہ لگایا جائے تو ناسازگار، سازگار کی ضد ہے ناسازگار، ناسازگار یعنی جو مناسب نہ ہو، موزوں نہ ہو۔ نمبر 2 لائق، اگر نہ لگائیں اس سے پہلے تو ہو جائے گا نالائق، یہ متضاد الفاظ ہوئے۔ نمبر 3 پر ہے مناسب، اگر ہم شروعات میں نہ لگائیں تو لفظ بنتا ہے نامناسب، مناسب
नामुनासिब, मुतजाद अल्फाज हैं। नंबर 4 खुदा, इससे पहले अगर हम ना लगाएं तो हो जाता है ना खुदा। ना खुदा यानी रहनुमा, मल्लाह, तो खुदा की जिद ना खुदा नहीं है, ये मुतजाद अल्फाज नहीं बनते। तो ना ये साबका लगाने के बाद कौन सा लफ्ज खुद उस लफ्ज की जिद नहीं बनता? मुतबादिल नंबर 4 खुदा। खुदा और ना खुदा ये मुतजाद अल्फाज नहीं हैं, लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। बिल्कुल इसी किस्म का एक सवाल है, ला इस साबके के लगाने पर कौन सा लफ्ज उसका मुतजाद नहीं बनता? मुतबादिलात हैं, नंबर 1 रैब, नंबर 2 हक, नंबर 3 हासिल और नंबर 4 महदूद। ला यानी नहीं, तो इस साबके के लगाने पर दिए हुए अल्फाज में कौन सा लफ्ज उसका मुतजाद नहीं बनता, ये हमें पहचानना है। ला यानी बगैर, ना के मानों में इस्तेमाल होता है। साबके के तौर पर जब किसी लफ्ज के शुरू में लगाया जाता है तो उसमें मनफी मानी पैदा होते हैं। रैब यानी शक, शुबा। ला लगाने पर लफ्ज बनता है ला रैब। ला रैब यानी बिला शुबा, बेशक, यकीनन। मुतजाद अल्फाज हैं रैब और ला रैब। दूसरा लफ्ज है हक। हक यानी सच, दुरुस्त, जायज। इसके शुरू में अगर ला लगाया जाए तो लफ्ज बनता है लाहक। लाहक यानी मिला हुआ, पैवस्ता। तो हक और लाहक ये मुतजाद अल्फाज नहीं हैं। तीसरा मुतबादिल है हासिल। ला लगाने पर लफ्ज बनता है ला हासिल। मुतजाद अल्फाज हैं हासिल और ला हासिल। महदूद। ला लगाने पर ला महदूद, जिसकी कोई हद ना हो, ला महदूद। तो महदूद और ला महदूद एक दूसरे की जिद हैं। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ ला इस साबिके के लगाने पर कौन सा लफ्ज उसका मुतजाद नहीं बनता? मुतबादिल नंबर 2 हक। ला लगाने पर लफ्ज बनता है लाहक, जो हक का मुतजाद लफ्ज नहीं है। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। यहाँ हिदायत है, मंदरजा झैल के किस लफ्ज में साबका गैर लगाने से उसी लफ्ज का मुतजाद हासिल होता है। हिदायत हमें गौर से पढ़नी है। यहाँ साबका गैर लगाने से उसी लफ्ज का मुतजाद हासिल होता है, ऐसे लफ्ज को हमें पहचानना है। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 मामूली, नंबर 2 मज़ा, नंबर 3 मर्ग, नंबर 4 कामयाब। मामूली, मज़ा, मर्ग, कामयाब, इनमें से किस लफ्ज में साबका गैर लगाने से उसी लफ्ज का मुतजाद हासिल होता है?
پہلا لفظ ہے معمولی، غیر لگانے پر لفظ بنتا ہے غیر معمولی، معمولی غیر معمولی متضاد الفاظ ہیں۔ دیگر متبادلات میں غیر لگا کر دیکھتے ہیں۔ مزہ، غیر لگانے پر غیر مزہ، یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں، ہم غیر مزہ نہیں کہتے، ہم بے مزہ کہتے ہیں۔ مرگ، مرگ غیر لگانے پر غیر مرگ، یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں، مرگ کی ضد ہے زیست، موت اور زندگی، زیست یعنی زندگی، مرگ یعنی موت، تو غیر لگانے پر یہاں متضاد لفظ حاصل نہیں ہوتا۔ چوتھا لفظ ہے کامیاب، کامیاب کی ضد ہے ناکامیاب، غیر لگانے پر لفظ بنتا ہے غیر کامیاب، ہم غیر کامیاب نہیں کہتے، تو کون سا لفظ غیر لگانے پر اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 1 معمولی، متبادل نمبر 1 معمولی میں اگر غیر لگائیں، سابقہ غیر لگائیں تو لفظ بنتا ہے غیر معمولی، جو اسی لفظ کا متضاد لفظ ہے۔ تو صحیح جواب ہے متبادل نمبر 1 معمولی، لہذا جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ متضاد الفاظ سے متعلق سوالات کے جوابات دینے کی مشق کرتے وقت ہم نے مختلف سوالات دیکھے، مختلف ہدایتیں پڑھیں۔ یہ سوال ان سے مختلف ہے۔ یہاں ایک جملہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خط کشیدہ لفظ ہے اور ہدایت دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جملہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ ہدایت ہے اس جملے میں خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ کس جملے میں ہے؟ متبادلات میں جملے دیے ہوئے ہیں، خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ کس جملے میں ہے ہمیں پہچاننا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ غور سے دیکھیں، دیے ہوئے جملے میں خط کشیدہ لفظ انڈرلائن کیا ہوا لفظ کون سا ہے؟ فراخ دلی، سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ متبادلات ہیں نمبر 1 سلیم نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ دوسرا جملہ ہے سلیم نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ تیسرا جملہ ہے سلیم نے زندہ دلی سے استقبال کیا۔ اور آخری جملہ ہے سلیم نے تنگ دلی سے استقبال کیا۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، پہلے جملے میں خندہ پیشانی، دوسرے میں خوش دلی، تیسرے میں زندہ دلی اور چوتھے جملے میں تنگ دلی۔ ان میں سے آپ کو پہچاننا ہے فراخ دلی کا متضاد لفظ کون سا ہے۔ سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ فراخ دلی سے کیا مراد ہے؟ مرکب لفظ ہے، 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ فراخ یعنی بڑا، وسیع، کشادہ، تو فراخ دلی یعنی کشادہ دلی سے، کھلے دل سے۔ سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ فراخ دلی کا متضاد لفظ کس جملے میں ہے؟ ہمیں پہچاننا ہے۔
پہلا جملہ ہے سلیم نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا. یہ بھی مرکب لفظ ہے. خندہ یعنی ہنسی، خندہ پیشانی یعنی خوش مزاجی، ہنسمکھ. تو فراخ دلی کا متضاد لفظ تو نہیں ہے یہ. دوسرا جملہ ہے سلیم نے خوش دلی سے استقبال کیا. فراخ دلی سے، خوش دلی سے ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تیسرا جملہ ہے سلیم نے زندہ دلی سے استقبال کیا. زندہ دلی سے استقبال کرنا یعنی خوشی سے استقبال کرنا، فراخ دلی سے استقبال کرنا. تو پہلے، دوسرے، تیسرے جملے میں فراخ دلی کا متضاد لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اب چوتھا جملہ دیکھتے ہیں. سلیم نے تنگ دلی سے استقبال کیا. تنگ دلی مرکب لفظ ہے، دو الفاظ ہیں اس میں، تنگ اور دلی. تنگ یعنی کم، چست، سکڑا ہوا، قلیل. تو تنگ دلی سے استقبال کرنا یہ متضاد ہے فراخ دلی سے استقبال کرنے کے. تو یہاں فراخ دلی کا متضاد لفظ ہے چوتھے جملے میں تنگ دلی. سلیم نے تنگ دلی سے استقبال کیا. فراخ دلی کا متضاد لفظ ہمیں چوتھے جملے میں نظر آتا ہے. تو کس جملے میں خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ ہے؟ جملہ نمبر 4 میں. فراخ دلی متضاد لفظ ہے تنگ دلی. جوابی پرچے میں ہم کیا کریں گے؟ 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. متضاد الفاظ اور ان پر مبنی سوالات کے جوابات دینے کی مشق ہم نے کی. بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس متضاد الفاظ کا ایک وسیع ذخیرہ ہو. اس کے لیے آپ کے مطالعے میں آنے والے متضاد الفاظ ذخیرہ کیجیے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.